السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم آپ سے لگاتار درس حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 289 ہے، 289۔ میں ایصال ثواب پر آپ سے لگاتار بات کر رہا ہوں، اور پہلی بات میں نے یہ کہی تھی کہ جن چیزوں میں سب کا اتفاق ہے میں پہلے اس پر ذکر کروں گا۔ تو میں نے 287 درس نمبر 287 اور 288 میں کوشش کیا ہے کہ وہ ساری باتوں کو میں آپ کے سامنے رکھوں۔ اب جس چیز میں اختلاف ہے کہ ان چیزوں کا ثواب پہنچتا ہے یا نہیں، ہم اس پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا طبقہ جو ہے وہ اس بات کا قائل ہے کہ کوئی بھی عبادت جو مالی کے علاوہ ہے، یعنی مالی عبادت نہیں ہے بلکہ جسمانی عبادت ہے، جس میں جسم انوالو ہوتا ہے عبادت کرنے میں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، قرآن کی تلاوت ہے، درود شریف کا پڑھنا ہے، کلمے کا پڑھنا ہے، تو ایک چھوٹا سا طبقہ اس بات کا قائل ہے کہ کوئی بھی جسمانی عبادت کا ثواب نہیں پہنچتا ہے۔ اتفاق سے ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی ایک چھوٹی سی لوگوں نے بنا لیا چھوٹی سی ایک تقریر کے درمیان میں سوال جواب میں انہوں نے بھی یہ جملہ کہا کہ میں بھی اس بات کا قائل ہوں کہ مالی عبادت کا ثواب پہنچتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ مطلق کہنا کہ جسمانی عبادت کا ثواب نہیں پہنچتا ہے، تو یہ بات جو ہے وہ حدیث کے صراحتاً خلاف ہے، کیونکہ ہمارے پاس صحیح حدیث بخاری شریف کی موجود ہے کہ جس میں جو ہے وہ حج کا ثواب کا ذکر ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ حج جو ہے وہ جسمانی اور مالی دونوں عبادت ہے، تو جب دونوں عبادت ہے اور حج کا ذکر صراحتاً جو ہے وہ بخاری میں بھی ذکر ہے، ابن خزیمہ میں بھی حدیث ذکر ہے، نسائی میں بھی حدیث ذکر ہے حج کے بارے میں، تو اس طریقے سے یہ مطلقاً کہہ دینا کہ جسمانی عبادت کا ثواب نہیں پہنچتا ہے، یہ بات جو ہے وہ حدیث کے خلاف ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، جسمانی عبادتوں میں جن چیزوں کے ثواب کے لوگ قائل نہیں ہیں، وہ جیسے کلمے کا پڑھنا ہے، درود شریف پڑھ کر کے آدمی کو جو ثواب ملتا ہے اس کے ثواب کو ٹرانسفر کرنا ہے، یا یہ نماز نفلی پڑھ کر کے اور اس کا ثواب دوسرے کو پڑھنا ہے، یا قرآن کریم پڑھ کر کے جو ہے وہ اس کا ثواب دوسرے کو ٹرانسفر کرنا ہے، ان تمام کے بارے میں الگ الگ رائے ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث جو ہے نا وہ موجود نہ ہونے کی وجہ سے یہ معاملہ مختلف ہی ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے نماز کے بارے میں لے لیتے ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ نماز کے بارے میں جہاں تک اس پر تحقیق ہوئی ہے کہ نماز کے بارے میں ایک حدیث کے علاوہ کوئی دوسری حدیث نہیں ملتی ہے، اور اس حدیث کو ابو داؤد نے کتاب الملاحم میں ذکر کیا ہے کہ ایک صاحب جو ہے وہ ابراہیم صالح اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ وہ حج کے لیے جا رہے تھے اور ان کی ملاقات راستے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ یہ فلاں علاقے کے رہنے والے، بات چیت ہوئی ہوگی آپس میں، تو ان کو معلوم ہوا ہوگا کہ یہ فلاں علاقے کے رہنے والے ہیں، تو انہوں نے ان سے یہ کہا کہ آپ کے علاقے میں ایک مسجد ہے، اس کا نام مسجد اشار غالباً ہے، کہ جو ایلا کے علاقے میں ہے، اس کی انہوں نے بڑی فضیلت بیان کی مسجد کی، اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو موقع لگے تو آپ وہاں پہ 2 رکعت یا 4 رکعت نماز پڑھ کر کے جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ ایصال ثواب کریں، اور یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب جو ہے وہ جو نماز پڑھی گئی ہے اس کا ثواب ابو ہریرہ کو پہنچے۔ یہ روایت ابو داؤد میں نقل کی گئی ہے۔ تو یہ ایک حدیث کے علاوہ کوئی حدیث ایسی نہیں ہے کہ جس پر جو ہے وہ
ڈائریکٹ حدیث ہو کہ نماز پڑھنے کا ثواب کسی دوسرے کو ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے. بہرحال ایک حدیث بھی حجت تو بن سکتی ہے، لیکن جن لوگوں نے تمام نفلی عبادتوں کو، چاہے جسمانی ہو یا مالی ہو، جنہوں نے تمام نفلی عبادتوں کو کے ثواب کے بارے میں جو فتویٰ دیا ہے، بلکہ اہل سنت والجماعت کا ایک بڑا طبقہ اس بات کا قائل ہے کہ جسمانی عبادتیں جو بھی ہوں نفلی، ان سب کا ثواب بھی ٹرانسفر ہوتا ہے. تو وجہ اس کی بنیادی کیا ہے؟ وجہ بنیادی یہ ہے کہ اگر مالی عبادت جو بندے نے نہیں کیا ہے، اگر اس کا ثواب ٹرانسفر ہو سکتا ہے تو جسمانی عبادت کا ثواب ٹرانسفر کیوں نہیں ہو سکتا؟ گویا کہ یہ مسئلہ قیاس کیا گیا ہے، زیادہ تر قیاس کیا گیا ہے کہ ایک چیز جب جائز ہے تو دوسری بھی جائز ہونی چاہیے، اسی کو قیاس کہا جا رہا ہے. اب اس میں جو قیاس کیا گیا تو جس مسئلے میں حدیث نہیں ملی اس میں قیاس کر لیا گیا، اور جس میں حدیث دلیل مل گئی وہ حدیث پیش کر دی گئی. جیسے جو ہے وہ یہ کیا کہتے ہیں نماز کے بارے میں نے آپ سے بات کیا. بہرحال اختلاف تو اپنی جگہ موجود ہے. اب یہ جتنی بھی جسمانی دوسری عبادتیں ہیں، ابھی قرآن پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ بعد میں، لیکن سب سے پہلے جیسے کوئی آدمی کلمہ پڑھتا ہے، درود پڑھتا ہے، اور جو ہے وہ لا الہ الا انت سبحانک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی تسبیح پڑھتا ہے اور پھر اس کا ثواب جو ہے پہنچاتا ہے، تو ان سب پر تو کوئی حدیث موجود ہی نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے. درود شریف پر، کلمہ طیبہ پر، اور وہ جس کو آپ جلالی کلمہ کہتے ہیں، ان تمام پر کوئی حدیث موجود نہیں ہے. اور یہ ساری کی ساری عبادتیں جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں جسمانی ہیں. تو ان سب کا جواب جو لوگ نہیں مانتے ہیں تو ان کے پاس تو دلیل ہے کہ بھائی حدیث نہیں ہے، لہذا ہم نہیں مانتے. لہذا ہم کو چاہیے کہ ہم ان کے اوپر اعتراض نہیں کریں، کیونکہ ایک آدمی صاف صاف یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب میں سے نہیں مانتا کیونکہ حدیث نہیں موجود ہے. تو ہم کو اس شخص کا احترام کرنا چاہیے. اس پر لان تان کرنا یا اس کو غلط کہنا یہ جو ہے وہ علمی لحاظ سے صحیح نہیں ہے اور اخلاقی لحاظ سے بھی صحیح نہیں ہے. اب جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ درود ہے اور فلاں فلاں ہے، ان سب کا ثواب پہنچتا ہے، تو ان کے پاس بھی دلیل قرآن حدیث سے موجود ڈائریکٹ نہیں ہے. یہ مسئلہ قیاسی ہے. جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے بتایا کہ اگر چند چیزوں کا ثواب پہنچتا ہے، جس میں جسمانی عبادت کا بھی ذکر میں نے کیا حج کے بارے میں، تو سوال یہ ہے کہ اس کا کیوں نہیں پہنچے گا؟ زیادہ اس کا بھی پہنچتا ہے. تو یہ ان کی دلیل قیاسی ہے. ڈائریکٹ جو ہے جس کو نقلی دلیل کہتے ہیں، وہ نقلی دلیل نہیں بلکہ یہ عقلی دلیل ہے. واللہ عالم بالصواب کہ ان چیزوں کا ثواب پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا ہے. اب تیسری چیز جو ہے وہ قربانی ہے. اب قربانی تو اس لحاظ سے دیکھا جائے اگر تو قربانی جو ہے وہ مالی عبادت ہے، تو اس پر بھی اختلاف ہے. لیکن ایک چیز پر سب کا اتفاق ہے کہ قربانی کوئی آدمی اگر اپنی طرف سے کرتا ہے اور پھر وہ تمام امت کی طرف سے کرتا ہے اور اپنے خاندان والوں کی طرف سے کرتا ہے، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ زندوں کو قربانی کا ثواب پہنچتا ہے. مسلم شریف کی جو روایت ہے ڈائریکٹ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی کہ اللہم تقبل من محمد وآل محمد وامت محمد ثم ضحى به، پھر اس کو قربان کیا. آپ نے فرمایا کہ اللہ یہ میری طرف سے قبول کر لے اور میرے گھر والوں کی طرف سے قبول کر لے اور میری تمام امت کی طرف سے قبول کر لے. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. اب اس بنیاد پر قربانی کے بارے میں ایک آدمی، ایک طبقے نے تو اس کی تشریح یہ کیا کہ صاحب جو لوگ زندہ ہیں ان کی طرف سے اگر ایک آدمی قربانی کرتا ہے تو یہ اس قربانی کا ثواب جو ہے وہ سب کو پہنچ سکتا ہے. دوسرے لوگوں نے اسی حدیث کی بنیاد بنا کر کے کہا کہ صاحب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرف سے قبول فرمائیے اور آل محمد کی طرف سے قبول فرمائیے اور امت محمدی یعنی اپنی امت کی طرف سے کہا قبول فرمائیے، تو امت میں وہ لوگ بھی شامل ہیں
جو انتقال کر گئے ہیں، امت میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو موجود ہیں، اور امت میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں قیامت تک۔ تو ان لوگوں نے اس حدیث کی، اسی مسلم شریف کی حدیث کی یہ تشریح کی، لہذا اس کی یہ تشریح بھی غلط نہیں کہی جا سکتی ہے، یہ بات آپ نوٹ کر لیں۔ اس تشریح کو بھی یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ صاحب یہ غلط تشریح کی گئی ہے، بلکہ یہ تشریح بھی ایک حد تک صحیح ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے اس کو تقویت ایک حدیث سے اور مل جاتی ہے، گرچہ مجھے اس حدیث کے بارے میں یہ نہیں معلوم ہے کہ اس کی صحت کا کیا معاملہ ہے، لیکن ابو داؤد میں یہ حدیث جو ہے وہ موجود ہے، اور بھی اس کتابوں میں حدیث غالباً یہ موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے وصیت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری طرف سے آپ قربانی کیا کریں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے 2 قربانی کی۔ اب اس بنیاد پر اختلاف تو ہوا، بعض لوگوں نے یہ کہہ کر کے کہ صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تو ہے لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ کہہ کر کے انہوں نے وہ شخص جو اس دنیا سے چلا گیا ہے اس کے لیے قربانی کا جواز کا فتویٰ نہیں دیا۔ جن لوگوں نے اس حدیث کو صحیح مانا، اور پھر مسلم شریف کی وہ حدیث بھی مل گئی جو ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، تو مسلم شریف کی وہ حدیث جس میں کہا گیا کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ اپنی امت کے لیے آپ نے کہا کہ ان کی طرف سے قبول کریں، تو انہوں نے کہا امت میں سب لوگ شامل ہیں، اور یہ حدیث جو ہے وہ ان کے گویا کہ اس مسئلے کی تقویت پہنچا دیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ ہر سال 2 قربانی کرتے تھے۔ لیکن اس میں ایک بڑا سوال ابھی بھی باقی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا حضرت علی کے علاوہ دوسرے صحابہ جو ہے وہ جو لوگ ان کے خاندان کے گزر گئے تھے ان کی طرف سے قربانی کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ ایسا معمول صحابہ جو میرے علم میں ہے کہ معمول صحابہ ایسا نہیں رہا ہے، اور ایسی کوئی بھی واقعہ جس کو آثار ہم لوگ کہتے ہیں اپنی زبان میں کہ صحابہ کا عمل جو ہے وہ ایسا ہم لوگوں کو نہیں ملتا ہے کہ صحابہ نے جو لوگ گزر گئے ہیں ان کی طرف سے قربانی کی ہو۔ اس بنیاد پر جن لوگوں کا موقف یہ ہے کہ صاحب مردوں کی طرف سے قربانی نہیں ہو سکتی ہے، لہذا ان کو بھی غلط ہم کو نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ ان کے پاس بھی دلائل ٹھوس ہے۔ تو قربانی کے بارے میں یہ اختلاف ہے۔ اب آخری بات وہ یہ کہ قرآن کریم جو لوگ پڑھتے ہیں اور بخشتے ہیں، بخشنے کا لفظ میں جان بوجھ کر استعمال کر رہا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کے پاس یہ لفظ جو ہے وہ زیادہ استعمال ہوتا ہے، بخشنا، قرآن کیسے پڑھا جائے، قرآن کیسے بخشا جائے، یہ ساری باتیں ابھی ہم اس پر آگے بات کریں گے، ابھی تو کئی ٹاپک باقی ہیں۔ تو قرآن مجید پڑھنے کے بارے میں جو ہے وہ ثواب پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا؟ اب جیسے ڈاکٹر اسرار صاحب نے تو مطلقاً کہہ دیا کہ صاحب کوئی بھی جو ہے وہ ہماری جسمانی عبادت کا ثواب نہیں پہنچتا، تو اس پر تو میں نے بات کر لیا۔ قرآن مجید ڈائریکٹ پڑھنے کا ثواب پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا ہے، اس پر بھی کوئی ہمارے پاس مستند حدیث موجود نہیں ہے۔ بات بہت واضح ہے، اور اس بنیاد پر شروع میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی، یہ الگ بات ہے کہ آج شوافع کا یہ فتویٰ نہیں ہے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی بات کے شروع میں قائل رہے ہیں کہ قرآن مجید پڑھنے کا ثواب مردے کو نہیں پہنچتا ہے۔ یہ وجہ آپ کو بتا دیا کہ حدیث موجود نہیں ہے، لہذا ہم ان کو بھی غلط نہیں کہہ سکتے۔ ٹھیک ہے، حدیث موجود نہیں ہے۔ اس میں جو دوسری رائے ہے جس میں تقریباً جمہور کا اتفاق ہے، اور جمہور جب کسی بات میں اتفاق کر جاتے ہیں تو ان کی حیثیت بڑی بلند ہو جاتی ہے، اور پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ گرچہ اس مسئلے میں جیسا میں نے نقل کیا، لیکن شوافع کا جو آج کا عمل ہے اور فتویٰ ہے وہ ہے یہ کہ قرآن مجید کا ثواب پہنچتا ہے۔ تو
ان لوگوں کی دلیل کیا ہے صاحب قرآن مجید کا ثواب پہنچتا ہے؟ تو ان کی دلیل وہی واضح ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جب جسمانی عبادت دوسری عبادتوں کا ثواب پہنچتا ہے تو سوال یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھنے پر ثواب جو حاصل ہوتا ہے، بندہ اگر اس کو منتقل کرتا ہے، ٹرانسفر کرتا ہے کسی کو بھی XYZ کو، چاہے وہ زندہ ہوں اور چاہے مردہ ہوں، یہ بھی آپ کو بتا دیں، وہ اگر ٹرانسفر کرتا ہے تو ثواب اس کو پہنچنا چاہیے۔ یہ مسئلہ قیاسی ہوا، حدیث سے نہیں ثابت ہو پایا، لیکن جمہور کی چونکہ رائے ہے لہذا یہ رائے بڑی اسٹرانگ وے میں ہوئی اور اس پر امت کے ایک بڑے طبقے کا عمل ہے۔ تو جو لوگ نہیں مانتے ہیں ٹھیک ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ حدیث موجود نہیں ہے۔ جو مانتے ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ جب ایک مسئلہ ہمارے سامنے پیش آتا ہے اور اس پر حدیث موجود نہیں ہوتی ہے اور اس سے سملر حدیث موجود ہوتی ہے جس پر قیاس کیا جاتا ہے، لہذا یہاں قیاس کے ذریعے اس مسئلے کو حل کیا گیا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی بات آپ کے سامنے نقل کرنا چاہوں گا کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ مسلکن تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ حنبلی ہے، لیکن حقیقت میں جو ان کا رجحان ہے وہ اہل حدیث ہے۔ علامہ ابن قیم کی جو کتاب ہے کتاب الروح، اس میں بھی انہوں نے، حالانکہ اہل حدیث ہے وہ، اور اہل حدیث حضرات بھی اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ قرآن مجید کا ثواب پہنچتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت واضح انداز میں کتاب الروح میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ قرآن کریم پڑھنے کا ثواب جو ہے وہ مرے ہوئے شخص کو جس کا انتقال ہو گیا ہے اس کو پہنچتا ہے، اور انہوں نے 2 دلیلیں دی ہیں۔ پہلی دلیل انہوں نے یہ دیا ہے کہ جیسا وہ قیاس کیا گیا ہے وہی دلیل ان کی بھی ہے، کہ دوسری بات انہوں نے یہ کہی ہے بڑی مزے کی کہ زیادہ تر ایصال ثواب پر حدیثیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی گئی، سوال کیا گیا۔ میں بھی اس کے پہلے آپ کو 2-3 درس میں یہ بات بتایا، پوچھا گیا حج کا ثواب پہنچے گا، پوچھا گیا میں ان کی طرف سے روزہ رکھ دوں تو روزہ ادا مانا جائے گا، پوچھا گیا میں ان کی طرف سے منت جو نظر مانی، تو انہوں نے کہا کہ سوالات کیے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کسی صاحب نے یہ سوال نہیں کیا کہ اگر قرآن کریم پڑھیں تو اس کا ثواب پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا، اس وجہ سے حدیث موجود نہیں ہے۔ یہ بات انہوں نے پہلا جواب دیا۔ اور دوسری بات جو ان کی طرف سے اور بھی تشریح کرنے والوں نے کیا کہ کوئی ایسی حدیث بھی موجود نہیں ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ دیکھو بھائی سب چیز کا ثواب تو پہنچتا ہے، جسمانی عبادت میں فلاں فلاں کا نہیں پہنچتا ہے۔ یہ بات بھی آپ نے کسی حدیث میں نہیں بیان فرمائی کہ قرآن پڑھنے کا ثواب نہیں پہنچے گا، کلمہ پڑھنے کا ثواب نہیں پہنچے گا، درود شریف پڑھنے کا ثواب نہیں پہنچے گا، ایسی آپ نے کوئی بات نہیں کہی۔ لہذا اس بنیاد پر جو ہے اس کو جو قیاس کیا گیا ہے یہ قیاس صحیح ہے۔ تو لے دے کر کے 2 بات نکلی کہ جو لوگ قائل ہیں کہ قرآن مجید پڑھنے کا ثواب پہنچتا ہے، میری سمجھ سے وہ اپنے عمل کو جاری رکھیں اور ان کے پاس بھی دلیل ہے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں پہنچتا ہے ان کو ہم کو برا بھلا اور غلط نہیں جاننا چاہیے، کیونکہ ان کی بنیاد بھی یہ ہے کہ صاحب اس پر حدیث موجود نہیں ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ بعض ہمارے بریلوی علماء اس پر جو ہے وہ بعض حدیثیں پیش کرتے ہیں، حالانکہ وہ حدیث جو ہے وہ قابل حجت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ جب کسی مسئلے میں حکم ثابت کیا جاتا ہے کہ یہ کام کرنا فرض ہے، یہ کام کرنا واجب ہے، یا اس کا ثواب پہنچتا ہے، تو اس کے لیے وہ صحیح حدیث جو ہے کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ہاں فضائل میں ہو جائیں تو ٹھیک ہے، لیکن احکامات میں جو ہے نا وہ ضعیف حدیث حجت نہیں ہوا کرتی ہے۔ تو اس بنیاد پر جو ہے ان مسئلوں میں اختلاف ہے۔ ابھی ہم اس کے آگے بھی انشاءاللہ بات کریں گے کہ اور کس چیز میں اختلاف ہے، انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے۔ اور آپ کے سامنے میں نے یہ بات بھی کہی نا کہ ابھی ہم کو اس مسئلے میں صدقہ جاریہ کسے کہتے ہیں اس پر بھی بات کرنا ہے، اور یہ بھی بات کرنا ہے کہ جو مروجہ قرآن خوانی ہے اس کا شرعی حکم کیا ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ بات بھی کریں گے
کہ یہ جو تمام لوگوں کو بخشا جاتا ہے تو اس کا ثواب کیا سب کو پہنچتا ہے برابر برابر یا تقسیم ہو کر کے پہنچتا ہے؟ یہ باتیں بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.